الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میری پیاری بہنوں، آج کا یہ بیان آپ کے دل کو بدل دے گا، آپ کی آنکھیں نم کر دے گا، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس دور کے سب سے بڑے فتنوں پر، اور انہی فتنوں کے درمیان ایمان کو کیسے بچانا چاہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک پیار بھری گزارش، محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی دبا دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے اپنے دل کی بات کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچ سکے۔ اب آئیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اس بیان کی ابتدا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ آج کا دور فتنوں کی آندھی، آج کا زمانہ صرف گناہوں کا دور نہیں، یہ فتنوں کا طوفان ہے، جہاں چاروں طرف بے حیائی، لالچ، خود غرضی، موبائل کا فتنہ، سوشل میڈیا کی گندگی، نفس کا حملہ، ہر طرف ایمان کو کھانے والی چیزیں موجود ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے۔ آج وہی وقت ہے، گناہ پھیل چکا ہے، گناہ آسان ہو گیا ہے اور نیکی مشکل ہو گئی ہے۔ لیکن سنو، اسی مشکل دور میں دل کو مضبوط کر لینا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام دیتا ہے۔ اسی لیے آج ہمیں سیکھنا ہے اس گناہ کے طوفان میں ایمان کیسے بچائیں۔ ایمان کی حفاظت کا پہلا اصول۔ ایمان کا سب سے بڑا دشمن غفلت ہے۔ جب دل پر گناہ کی دھول جم جائے تو نماز بوجھ لگتی ہے، تلاوت مشکل لگتی ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں اور اللہ کی یاد دل سے نکل جاتی ہے۔ دل کو زندگی دینے والی چیز ہے توبہ۔ روز توبہ کرو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی مانو۔ رات کو چند منٹ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کہو، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے تھام لے، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ جسے اللہ تھام لے وہ گناہوں کے طوفان میں بھی نہیں بہتا۔ ایمان کی حفاظت کا دوسرا اصول۔ نماز ایمان کی بنیاد، روح کی غذا، دل کا سکون۔ آج گناہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ نماز کمزور ہو گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ روزانہ کی 5 نمازیں ہمیں گناہوں سے ڈھانپ لیتی ہیں۔ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت خود کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچنا۔ آج سب سے بڑا فتنہ موبائل، سوشل میڈیا، حرام نظر، بے حیائی، ٹائم کا ضیاع۔ ایک لمحے میں ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے موبائل کو کنٹرول کریں، ورنہ یہ آپ کو تباہ کر دے گا۔ فالو صرف نیک چیزوں کو کریں۔ فحش مواد فوراً بلاک کریں۔ موبائل کا استعمال محدود کریں۔ 1 گھنٹہ روز دین کے لیے مخصوص کریں۔ جو اپنی نظر کو بچا لے، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ نیک صحبت ایمان کا محافظ۔ صحبت انسان کو یا تو آسمان تک لے جاتی ہے یا جہنم کے دروازے تک۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ کن لوگوں میں بیٹھتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی یاد دلاتے ہیں یا دنیا اور گناہ کی طرف لے جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ایمان بچانا ہے تو نیک لوگوں میں بیٹھیے، قرآن سنیں، بیان سنیں، گفتگو پاک رکھیں۔ رات کی تنہائی، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تب ایک مومن جاگتا ہے اور کہتا ہے، یا رب سب سو گئے، میں تیرے در پر آیا ہوں۔ رات کی تھوڑی عبادت گناہوں کے پورے پہاڑ کو توڑ دیتی ہے۔ صرف 10 منٹ تہجد
آپ کے ایمان کو مضبوط کر دے گی۔ 5 طاقتور اعمال ایمان کو ڈھال بنانے کے لیے۔ صبح شام کے اذکار لازمی کریں، یہ روحانی سیفٹی لاک ہیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں، درود دل کو صاف کر دیتا ہے۔ روزانہ 1 صفحہ قرآن چاہے کم ہو پر مستقل ہو۔ ہفتے میں 1 دن صدقہ، یہ ایمان کے لیے طاقت ہے۔ استغفار 100 مرتبہ، گناہ جلتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، امتحان سخت ہیں، فتنے بہت ہیں، لیکن یاد رکھیے ایمان کی حفاظت کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے، میں اپنے ایمان کو بچاؤں گی، چاہے پوری دنیا گناہوں سے بھر جائے۔ اللہ کی محبت سب سے بڑی دولت ہے، اسے ضائع مت کریں، اسے سنبھالیں، اسے مضبوط کریں۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم گناہوں میں پھسل جاتے ہیں۔ یا رب، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ، ہماری آنکھوں کو گناہوں سے بچا، ہمارے دلوں کو نور دے، ہمارے گھروں میں برکت دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو دیندار بنا، ہمارے دلوں میں تیری محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں اس گناہ بھرے دور میں ایمان پر قائم رکھ، ہماری آخری سانس ایمان پر ہو اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بیان آپ کے دل پر اثر کیا ہو تو مزید ایسے روحانی اور اصلاحی بیانات کے لیے محبت دین اسلام کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، یا اللہ میرا ایمان بچا، اور اس پیغام کو دوسروں تک پھیلائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔